اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 92 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 93 اور 94 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ آیت نمبر 94۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بتیری غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے۔ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ مسلمان کو عمدن قتل کرنا سخت گناہ اور اشد کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہونا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ پھر یہ قتل اگر ایمان کی عداوت سے ہو یا قاتل اس قتل کو حلال جانتا ہو تو یہ کفر بھی ہے۔ فائدہ: خلوت مدت دراز کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور قاتل اگر صرف دینوی عداوت سے مسلمان کو قتل کرے اور اس کے قتل کا مباح نہ جانے، جب بھی اس کی جزا مدت دراز کے لیے جہنم ہے۔ فائدہ: خلوت کا لفظ مدت طویلہ کے معنی میں ہوتا ہے تو قرآن کریم میں اس کے ساتھ ابد مذکور نہیں ہوتا، اور کفار کے حق میں خلوت بمعنی دوام آیا ہے تو اس کے ساتھ ابد بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت مقیس بن خبابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پائے گئے تھے اور قاتل معلوم نہ تھا۔ بنی نجار نے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیت ادا کر دی۔ اس کے بعد مقیس نے باغوائے شیطان ایک مسلمان کو بے خبری میں قتل کر دیا اور دیت کے اونٹ لے کر مکہ کو چلتا ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ یہ اسلام میں پہلا شخص ہے جو مرتد ہوا یا جس میں اسلام کی علامت و نشانی پاؤ۔ اس سے ہاتھ روکو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ ابو داؤد اور ترمذی کے حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے حکم دیتے کہ اگر تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔
مسئلہ، اگر فقہا نے فرمایا کہ اگر یہودی یا نصرانی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو مومن نہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے عقیدہ ہی کو ایمان کہتا ہے۔ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، جب بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے دین سے بیزاری کا اظہار اور اس کے باطل ہونے کا اعتراف نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کفر میں مبتلا ہو، اس کے لیے اس کفر سے بیزاری اور اس کو کفر جاننا ضرور ہے۔ یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال محفوظ کر دیے گئے تھے اور تمہارا اظہار بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا۔ ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے۔ شان نزول، یہ آیت مرداس بن نہیک کے حق میں نازل ہوئی، جو اہل فدق میں سے تھے اور ان کے سوا ان کے قوم کا کوئی شخص اسلام نہ لایا تھا۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے مگر مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو بائیں خیال کہ مبادا کوئی غیر مسلم جماعت ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، السلام علیکم۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہیں، یہ شخص مغالطہ دینے کے لیے اظہار ایمان کرتا ہے۔ بائیں خیال اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو تمام ماجرا عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل کو واپس کریں کہ تم کو اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور کیا تاکہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایماندار قتل نہ ہو۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔